ناظرین، کاسمیٹک سرجری ایک نازک اور اہم فیصلہ ہے جس کا اثر نہ صرف ہمارے ظاہری چہرے پر پڑتا ہے بلکہ ہماری خود اعتمادی اور ذہنی سکون پر بھی اس کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ جب ہم کاسمیٹک سرجری کے بارے میں سوچتے ہیں تو سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کس سرجن یا کلینک کو منتخب کریں، اور اس فیصلے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سرجن کی مہارت، ان کا ایکسپیرینس اور ان کے کلینک پہ جو فیسلٹیز موجود ہیں اس کو لازمی طور پر چیک کریں تاکہ اس عمل کے دوران ہم محفوظ اور مطمئن بھی محسوس کر سکیں۔ کاسمیٹک سرجری کا انتخاب کرتے وقت یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سرجن کے ساتھ کھل کر بات کریں، اپنے سوالات کریں اور یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے کون سی سرجری یا علاج سب سے زیادہ مناسب ہے۔ اس کے علاوہ کاسمیٹک سرجری سے متعلق بہت سی غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں، جیسے کہ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف ظاہری شکل کو بہتر بنانے کے لیے ہوتی ہیں، یا یہ کہ اس کے اثرات ہمیشہ مستقل اور مثبت ہی رہیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کاسمیٹک سرجری میں بھی خطرات ہو سکتے ہیں اور اس کے نتائج کبھی کبھار وقت کے ساتھ تبدیل بھی ہو سکتے ہیں۔ آج ہمارے شو میں ڈاکٹر نبیہ رحمان موجود ہیں جو کہ ایک ماہر کاسمیٹک اینڈ پلاسٹک سرجن ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ اس موضوع پر بات کریں گی کہ صحیح سرجن اور کلینک کا انتخاب کس طرح سے کیا جائے اور کاسمیٹک سرجری سے متعلق جو عام غلط فہمیاں ہیں اس کو ہم کس طرح سے دور کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا جو ہمیں سب سے پہلی مشکل آتی ہے کہ صحیح سرجن کا، صحیح کلینک کا ہمیں جو انتخاب کرنا ہے، جو ہمیں سلیکٹ کرنا ہے، وہ ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ جی، آج کل آپ دیکھیں کہ پلاسٹک سرجری یا کاسمیٹک سرجری بہت پاپولر ہو گئی ہے، اور جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ اینڈ اف یو سی کہ ہر گلی محلے میں ایک کلینک کھلا ہوا ہے، سو یہ پیشنٹس کے لیے بہت مشکل ہے یہ انتخاب کرنا کہ وہ کہاں جائیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ آپ کریڈینشیلز چیک کریں ڈاکٹر کے، اینڈ پلس سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ ان کے گوگل ریویوز دیکھیں، کیونکہ گوگل ریویوز ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ نہ تو ہم اس کو ڈال سکتے ہیں خود سے اور نہ ہی ہم اس کو ریموو کر سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی گندا ریویو یا بیڈ ریویو ہوتا ہے اس کو ہم ریموو خود سے نہیں کر سکتے۔ سو سب سے بیسٹ یہی ہے کہ آپ گوگل ریویوز دیکھیں اس ڈاکٹر کے، اور ان کے ریزلٹس دیکھیں، ان سے آپ ریکویسٹ کریں کہ اپنے پیشنٹس کے ریزلٹس دکھائیں وہ۔ سو دیز آر ویری امپورٹنٹ تھنگس، لیکن گوگل ریویو از دا موسٹ امپورٹنٹ۔ ٹھیک ہے، اچھا جیسے ہم بات کرتے ہیں ان کی ایجوکیشن کی بات کر لیں یا ان کے ایکسپیرینس کی بات کر لیں، یا جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ ریویوز وغیرہ چیک کر لیں، لیکن ان کے کلینک پر جو فیسلٹیز موجود ہیں وہ دیکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جیسے ہم بات کریں گلی محلوں میں اگر کلینکس بنے ہوئے ہیں تو وہ اس طرح سے تو پراپرلی وہاں پر فیسلٹیز نہیں ہمیں ملیں گی۔ بالکل، جب آپ وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اینڈ بائی آل مینس میں تو اپنے پیشنٹس کو کہتی ہوں کہ وہ وزٹ کر سکتے ہیں۔ دے کین سی دا اکوپمنٹ، دے کین آج کل لوگوں کو اویئرنیس بھی بہت ہو گئی ہے اور دے آر ویری اویئر، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو کہ یہ کس طرح کی اکوپمنٹ ہے، کیا ٹریٹمنٹ ہے، کیا پروسیجرز ہو رہے ہیں۔ اور اسپیشلی میں اپنے بارے میں تو یہ کہوں گی کہ میری انگلینڈ میں بھی پریکٹس ہے، ابھی میں 2 دن پہلے ہی آئی ہوں وہاں سے، تو میں تو وہی ٹیکنالوجی جو وہاں یوز کرتی ہوں، اور ایون یہ کہ میں پروڈکٹس بھی وہیں سے لے کر آتی ہوں۔ سو آئی میک شیور کہ میرے پیشنٹ کو ایک بیسٹ پروڈکٹس ملیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آ جاتے ہیں ذرا پلاسٹک سرجریز کی طرف سے۔ کون سی ایسی پلاسٹک سرجریز ہیں جن پہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ غلط فہمی ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ اگر وہ پلاسٹک سرجری کروا رہے ہیں یا کاسمیٹک سرجری کروا رہے ہیں، تو ان دونوں میں ڈفرنس بھی بتا دیں لوگوں کے لیے ایزی بھی ہو جائے کہ ان میں ڈفرنس کیا ہے، اور ایک عام غلط فہمی کیا ہے لوگوں کے ذہنوں میں؟ دیکھیں، ڈفرینس تو یہ ہے کہ پلاسٹک سرجری تو بہت ہی وائڈ ایک اسپیشلٹی ہے۔ اس میں کاسمیٹک سرجری، پیڈیاٹرک بچوں کی سرجری، جو پیدائشی نقص ہوتے ہیں اس کی سرجری، کلیفٹ پیلیٹ، یہ سب کچھ، برنز، یہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو کاسمیٹک سرجری تو اس کی ایک برانچ آپ سمجھ لیں۔ اب کاسمیٹک سرجری میں بہت سارے پروسیجرز ہیں، بے انتہا پروسیجر ہیں، ہیڈ ٹو ٹو پروسیجرز ہیں، مگر یہ ہے کہ کاسمیٹک سرجری بیسیکلی میں یہ کہوں گی کہ یہ اپنی خوبصورتی کو، اللہ تعالیٰ نے سب کو خوبصورت بنایا ہے، اس کو پریزرو کرنے کے لیے بھی یوز ہوتی ہے، انہینس کرنا بھی کہیں نہ کہیں۔ ایگزیکٹلی، جیسے ایجنگ جیسے ٹائم کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے تو آپ کی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے، آپ کے چہرے پہ رنکل آ جاتے ہیں، آپ کی سکن لوز ہو جاتی ہے، تو آپ کی خوبصورتی کو پریزرو کرنے کے لیے ہے، یہ نہیں کہ آپ کو ٹوٹلی چینج کر دیا جائے، دیٹ از ویری ڈراسٹک۔ تو وہ ہر ایک کی اپنی چوائس بھی ہوتی ہے، اور پھر اس کے سائیکلوجیکل ایلیمنٹ بھی ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف خوبصورت لگنے کے لیے کی جائے۔ اب جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں گی کہ لوگ یا بچے، بڑے بھی، جن کے کان پرومیننٹ ہوتے ہیں، جس کو عام طور پہ ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے کھڑکنے کان،
بالکل اور بچوں کو چھیڑا جاتا ہے پھر. ایگزیکٹلی اور ان کو بلی کیا جاتا ہے. اور ویسٹ میں تو یہ بہت زیادہ اویئرنیس ہے, تو بہت کامن ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. تو اس کا ایک چھوٹا سا آپریشن ہوتا ہے جس سے وہ صحیح ہو جاتے ہیں. تو اس سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا کانفیڈنس کتنا آپ کا انہانس ہوتا ہے. سو سائیکولوجیکلی اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو وہ انسان جب بڑا ہوگا تو وہ کتنا کمپلیکسڈ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, جیسے آپ نے بتایا کہ ہم اپنی ایجنگ کو پرزرو کرنے کے لیے, اس کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے بھی پروسیجرز کرتے ہیں, تو وہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ بس ہمیں ون ٹائم یہ پروسیجر کروانا ہے. اس کا بھی بتائیں کہ اس کی کیا لائف لائن ہوتی ہے, کتنی دیر تک وہ پروسیجر رہتا ہے, اور پھر آپ کو کیسے کیسے اس کو ریپیٹ کروانا ہے. دیکھیے, سرجیکل اینڈ نان سرجیکل دو طرح کے پروسیجرز ہوتے ہیں, اور میرے کلینک میں دونوں پروسیجرز ہوتے ہیں. سو میں پیشنٹ جب میرے پاس آتے تو میں ان کو ایڈوائز کرتی ہوں کہ آپ کو سرجیکل کی ضرورت ہے یا نان سرجیکل. میں ہمیشہ ایسے نہیں کرتی کہ ان کو میں سرجری کی طرف پش کروں یا ان کو نان سرجیکل, بیکاز میں ان کو دونوں چیزیں پرووائڈ کر سکتی ہوں. تو میں ان کو ایک آنیسٹ اوپینین دیتی ہوں. سو یہ آپ کو دیکھنا چاہیے ایز اے ڈاکٹر, ایز اے پروفیشنل, کہ آپ ایک پیشنٹ کو آنیسٹ اوپینین دیں, اور یہ نہ کریں کہ جو آپ کے پاس فیسلٹی ہے آپ اس کی طرف پش کریں. ٹھیک ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, ابھی اٹس بین کافی ٹائم ہو گیا آپ کو سرجریز کرتے ہوئے, کون کون سے ایسے پروسیجرز ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ کروا لینے چاہیے, یہ سیف ہیں, اور کون سے ایسے پروسیجرز ہیں جنہیں اوائڈ کرنا چاہیے لوگوں کو؟ میں یہی کہوں گی کہ ارلی ایج میں اگر کوئی آئے میرے پاس اور وہ کوئی سرجری وہ مجھے کہے کہ میرا فیس لفٹ کر دیں, فار ایگزامپل کوئی 30-35 ایئر کی کوئی فیمیل آتی ہیں, تو میں ان کو ڈسکریج کروں گی. میں ان کو بتاؤں گی کہ ابھی آپ کو ضرورت نہیں ہے, ابھی آپ نان سرجیکل یا آپ کچھ اور پروسیجر کرا لیں. سو وہی میں کہوں گی کہ سیف تو سارے پروسیجرز ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ کوئی ایسا پروسیجر ہے کہ جو بالکل انسیف ہے. ہاں, البتہ کچھ ایسے پروسیجر ہیں, فار ایگزامپل میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جیسے آج کل بٹ انہانسمنٹ بہت ہو رہی ہے, مطلب بہت ایک ٹرینڈ ہے, ویسٹ میں تو بہت زیادہ ہے. اس میں فیٹ گرافٹنگ کی جاتی ہے. دیٹ از ویری ڈینجرس. اس سے بہت ساری ڈیتھس ہوئی ہیں, اور انگلینڈ میں تو یہ بالکل ابھی بین ہوا ہے. سو دیٹ از دا پروسیجر کہ جو نہیں کرانا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ باقی پروسیجرز دے آر آل سیف اف دے آر ڈن ان سیف ہینڈز. اچھا, بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے, اور انہیں بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب وہ کاسمیٹک سرجری کروانے جا رہے ہیں اس میں سب کچھ صرف سرجن پر ہی نہیں ہوتا, آپ کی جو اپنی ایک ہیلتھ ہے وہ بھی کتنی سپورٹیو ہے, یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں, اور پھر وہ سرجن کے ساتھ جھگڑا کر لیتے ہیں یا ان کے خلاف ریویوز غلط ڈال دیتے ہیں. تو ان کی جو اپنی ہیلتھ ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں کمپرومائز تو ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ کاسمیٹک سرجری کے پیشنٹس کافی ہیلدی ہوتے ہیں, دے آر ان گڈ ہیلتھ, اور لیکن ایسے بھی پیشنٹس ہوتے ہیں جو ڈائبیٹک ہوتے ہیں, ہائپر ٹینشن ہوتی ہے, تو اس کو پراپر ورک آؤٹ کرنا چاہیے. یہ ڈاکٹر کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کو پراپر ورک آؤٹ کریں. فار ایگزامپل آئی ہیڈ پیشنٹ لائک ڈے بیفور یسٹرڈے, وہ میرے پاس آئی بریسٹ انہانسمنٹ کے لیے, پر اس کا ہیموگلوبن بہت لو تھا, ینگ لڑکی, آئی مین لائک 30s میں. تو آئی ڈنٹ ڈو دس, میں نے اس کی سرجری پوسٹ پون کر دی جب تک اس کو میں نے پورا انویسٹیگیٹ نہیں کیا, اس کو بلڈ ٹرانسفیوژن نہیں کی. سو یہ نہیں ہے کہ پیشنٹ آپ کے پاس آ جائیں اور اگر آپ کو کوئی پرابلم نظر آتی ہے آپ اس کو ہینڈل نہ کریں اور آپ بس اس کی سرجری کر دیں کہ یہ پیشنٹ بھاگ نہ جائے, چلا نہ جائے. دیٹ از رانگ. ڈیورنگ سرجری کو کمپلیکیشن ہو جائے پھر وہ آپ کے لیے زیادہ پرابلم کریٹ کرتی ہے. اور سیکنڈلی یہ کہ یہ پیشنٹ کی اپنی ہیلنگ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کافی حد تک کہ آپ کا اسکار کیسا بنتا ہے, کیونکہ کاسمیٹک سرجری میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسکار کیسا ہو, کیونکہ وہی نظر آتا ہے پیشنٹ کو. تو اسکارنگ جو ہوتی ہے وہ سرجن پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کی اپنی ہیلنگ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہماری جو اسکن ٹائپ ہے اس میں ہائپرٹروفک اسکار جس کو کہتے ہیں یا کیلوئڈ اسکار, اس کے بننے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں, جس میں اسکار تھک ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا ابھر جاتا ہے. تو دیٹ از دا ہیلنگ, دیٹ از دا اسکن ٹائپ. تو اس میں آپ کو ڈاکٹر کو بلیم کرنا یا سرجن کو بلیم کرنا از ناٹ رائٹ. ٹھیک ہے. اچھا, جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ آپ یو کے میں بھی یہ سارے پروسیجرز کر رہی ہیں, پاکستان میں آ کے بھی کر رہی ہیں, اور سیم ٹیکنالوجی آپ استعمال کر رہی ہیں, تو کتنا پرائز ڈفرنس ہے یو کے میں اور پاکستان میں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سستی ہے, باہر سے لوگ کروانے آتے ہیں. جی میں یہی کہوں گی کہ زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا, ایگزیکٹلی. اور اس کی کوئی اسپیسیفک ریزن ڈیپینڈز آن دیئر کرنسی کی وجہ سے ہم اس کو مہنگا کہہ رہے ہیں, یا وہاں پر ویسے ہی جو ہیلتھ سیکٹر ہے وہ تھوڑا سا ایکسپینسو ہے؟ جی وہاں پہ تو ہیلتھ سیکٹر از ایکسپینسو. پرائیویٹلی یہ ساری سرجریز ہوتی ہیں, یہ گورنمنٹ ہاسپٹل یا NHS میں تو نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو دے آر آل پرائیویٹ, اور پلس یہ کہ پاؤنڈ اور روپی کی کنورژن بہت ڈراسٹکلی
جی بہت زیادہ ہے. 350 روپے پاکستانی. بالکل ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کے کلائنٹس ہوں گے جو کہ پھر پاکستان آ کے کرواتے ہوں گے. میرے بہت سارے پیشنٹ ہیں جو انگلینڈ سے لندن سے آتے ہیں, وہ یہاں آ کے اپنی ہالیڈیز بھی کر لیتے ہیں, اپنے ریلیٹیوز کو بھی مل لیتے ہیں اور سرجریز بھی ہو جاتی ہیں ان کی. ٹھیک ہے. اچھا یہ اب میرا سوال ہے, اس کے 2 پوائنٹس ہیں کہ کس ایج سے پہلے ہمیں سرجری کی طرف نہیں جانا, اور سیکنڈلی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو رنکلز جلدی آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں, جن کے فیس سے یہ لگنا شروع ہو جاتا ہے, جو ان کی فائن لائنز ہیں وہ بننا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ کس ایج سے پہلے نہیں کروانی, اور جو ایسے لوگ ہیں وہ پھر کروا سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں فار ایگزامپل سرٹن پروسیجرز جیسے وہی میں کہوں گی کہ فیس لفٹ ہے یا اس طرح کے جو پروسیجرز ہیں وہ تو آپ ینگ ایج میں نہیں کرائیں گے, لیکن ایڈلٹہڈ میں بہت سارے ایسے کاسمیٹک پروسیجرز ہیں جو ہوتے ہیں. فار ایگزامپل رائنوپلاسٹی, جیسے نوز کی سرجری. اب نوز کی سرجری زیادہ تر ینگ لوگوں میں ہوتی ہے, کیونکہ جب وہ ایڈلٹ ہوتے ہیں ان کو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ ان کی نوز کی شیپ ٹھیک نہیں ہے, تو ان کو کمپلیکسز شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح کانوں کی سرجری, اسی طرح کچھ اور سرجریز ہیں جو ینگ ایج میں ہوتی ہیں. بریسٹ انہانسمنٹ کافی ینگ ایج میں بھی ہو رہی ہے. دیر آر سو مینی سوشل پرابلمز, girls they can't get married which is absolutely rubbish, لیکن ہماری سوسائٹی میں کچھ اس طرح کے ٹیبوز ہیں, تو اس کی وجہ سے میرے پاس کافی ینگ پیشنٹس بھی آتی ہیں فار دیز پروسیجرز. لیکن اس کے بعد یہ کہ جو مڈل ایج پیشنٹس ہیں آفٹر ملٹیپل پریگنینسیز, آفٹر ویٹ لاس, ان کو جو پرابلمز ہوتی ہیں, اسکن لوز ہو جاتی ہے, ابڈومینوپلاسٹیز کے لیے آتی ہیں, ٹمی ٹک کے لیے آتے ہیں. سو دے آر ڈفرنٹ کیٹیگریز آف پیشنٹس جو میرے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ماتھے پر اس طرح سے بل ڈالے رکھتے ہیں, ان کی بہت زیادہ جلدی لائنز بن جاتی ہیں, یہ لائنز ان کی بہت زیادہ جلدی بننی شروع ہو جاتی ہیں, تو ان کے لیے کیا پروسیجر ہے, اور کتنے عرصے بعد پھر اس کو ریپیٹ کروانا پڑتا ہے, اور اس کا کیا پروسیجر ہے؟ دیکھیے لائنز کے لیے فور ہیڈ لائن جو آپ نے ابھی کہا, اس کے لیے رنکل ریلیکسنگ انجیکشنز ہوتے ہیں, وہ دے آر کوائٹ سیف, اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ شروع سے اس کو شروع کر دیں تو آپ کی رنکلز ڈیپ نہیں ہوتے, کیونکہ ایک دفعہ آپ کے رنکل ڈیپ ہو جائیں تو اس کو اریز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو دے آر ویری سیف, اور وہ تقریباً آپ کو ہر 5-6 مہینے کے بعد آپ کو آ کے کروانا ہوتا ہے. اب تو لوگوں کو اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اٹس لائک اے روٹین. ٹھیک ہے. تو پیشنٹ ریگولرلی آتے ہیں, وہ کروا کے چلے جاتے ہیں. اور کتنا پینفل یہ رہتا ہے یا کتنا ایزی انسان اس میں رہتا ہے, کیونکہ بہت سے لوگوں وہ دیکھتے ہیں, جب ویڈیوز دیکھتے ہیں تو انجیکشنز لگ رہے ہوتے ہیں ان کے فیس پہ, تو وہ کافی پینفل دکھنے میں تو لگ رہا ہے, تو ہونے میں کیسا ہے؟ دیکھیے اگین یہ ڈاکٹر پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح وہ پروسیجر کرتے ہیں. آپ اچھی نمنگ کریمز اگر یوز کریں اور تو اس سے پین نہیں ہوتا بالکل, اگر آپ اس کو پراپرلی نم کر کے کریں. So it's not that painful. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے آپ نے یہ بتایا کہ آپ کے پاس تو پیشنٹ آتے ہیں, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کو سرجیکل کی نہیں ضرورت ہے, نان سرجیکل کی ضرورت ہے, آپ انہیں گائیڈ کر دیتی ہیں, لیکن وہ لوگ جو کسی بھی سرجن کے پاس جا رہے ہیں, کہیں نہ کہیں انہیں کچھ ڈاؤٹس ہیں, کون سے ایسے سوال ان سے پوچھیں کہ جس سے انہیں پتہ چل جائے کہ ڈاکٹر اس وقت ان کے لیے صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کون سی ایسی چیزیں پوچھنی چاہیے؟ That is very difficult. Again میں یہی کہوں گی کہ ڈاکٹر کے کریڈینشیلز, اس کے ریویوز, اس کے کوالیفیکیشن, ایکسپیرینس اور اس کا ریزلٹس دیکھیں. ٹھیک ہے. کہ آپ ان کو کہیں کہ آپ اپنے ریزلٹس دکھائیں, کیونکہ دس از ویری کامن کہ انگلینڈ میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے پیشنٹس کے ریزلٹس بھیجیں, کہ جو آپ کے پری اینڈ پوسٹ آپ پیشنٹس ہیں, تو وہ دیکھ کے پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ویدر یہ ڈاکٹر ہمارے لیے سوٹیبل ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ. کاسمیٹک پلاسٹک سرجن ڈاکٹر نبیہ رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھی.